لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پروردگار عالم قرآن مجید کی سایہ مبارکہ میں اپنے نبی خاص سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب میرے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، سورہ نمبر 48، اور اس سورے کی یہ پہلی ہی آیت ہے، اور اس سورے کا نام ہی ہے سورہ فتح۔ فتح عربی زبان کا لفظ ہے، مگر اردو زبان میں بھی ہماری عام زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اور بھی ہے اسی معنی میں، اور وہ ہے نصر۔ فتح و نصر، فتح کے معنی بھی کامیابی کے ہیں اور نصر کے معنی بھی کامیابی کے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کے نام پر ہی، نہیں دونوں لفظوں پر قرآن مجید میں دو الگ الگ سورے موجود ہیں۔ سورہ فتح یہی سورہ ہے، 48واں سورہ، جس کی یہ پہلی آیت انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اور اسی طریقے سے 30ویں پارے میں سورہ نصر بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں پر بھی اللہ نے نصر بھی استعمال کیا، نصر اللہ، اور لفظ فتح بھی استعمال کیا، مگر نام ہے اس سورہ کا سورہ نصر۔ اتنا سننے کے بعد ابھی آپ کے دماغ میں شاید یہ بات آئی ہوگی، چونکہ فتح اور کامیابی کی بات ہے تو شاید کسی جنگ کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ فتح کامیابی ملی ہے، اللہ کرا ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، تو شاید کسی جنگ میں جیت ہونے کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہوگا۔ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ ہم پورا عشرہ محرم الحرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تمام مجالس اسی کے ذیل میں ہوگی، اور
میری عادت سے بھی واقف ہیں اور میں بھی آپ کے مزاج سے واقف ہوں کہ آپ کیا سننے کے لیے آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کئی باتیں آپ کو ایسی سننے کو ملیں گی جو آپ نے آج سے پہلے یعنی اس محرم عشرے سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ چونکہ ہم نے اس عشرے کا جو عنوان مقرر کیا ہے، جو طے کیا ہے، عنوان موضوع کیا ہے، وہ ہے اسلامی جنگوں میں علی کا کردار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے، اور 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کل رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، 63 ایئرز۔ اس 63 سال میں 40 سال کی عمر ہونے پر پروردگار عالم نے رسول سے فرمایا اب آپ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیجئے۔ تو حکم پروردگار سے نبوت و رسالت کا اعلان ہوا تو رسول اللہ کی عمر تھی 40 سال، اور اس 40 سال میں پھر جب اس وقت رسول اللہ زندگی گزار رہے تھے مکہ میں، مکے میں رسول اللہ نے جو زندگی گزاری وہ 13 سال زندگی گزاری اعلان کے بعد۔ پھر اس 13 سال کی زندگی کے بعد پھر حکم پروردگار سے رسول اللہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے، اور مدینے میں رسول اللہ زندہ رہے ہجرت کے بعد 10 سال۔ تو اس طریقے سے یہ کل عمر ہوئی 23 سال۔ 13 سال مکے کی زندگی اعلان کے بعد، 10 سال مدینے کی زندگی ہجرت کے بعد، 23 سال کی زندگی یعنی یہ نبوت اور رسالت کی زندگی ہے۔ 23 سال سے پہلے 40 سال کی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ تو سارے کے ساری جو ٹوٹل عمر ہوئی رسول اللہ کی 63 سال۔ اس 63 سال میں رسول اللہ نے بلکہ 63 سال کیا، اگر ہم صرف اعلان نبوت کے بعد کی بات کریں تو اعلان نبوت کے بعد جو 13 سال کی زندگی ہے آپ کی، صرف 13 سال کی زندگی ہے آپ کی مکے میں، 10 سال کی مدینے میں، جو مدینے میں زندگی گزری ہے۔ اس مدینے کی 10 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے 80 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 80 جنگیں ہوئی ہیں جناب عالی، 80 جنگیں۔ اب آپ ذرا حساب لگا کر دیکھیے کہ اس 80 سال 80 جنگیں اور کتنے دن میں؟ صرف 10 سال میں، تو ہر سال کتنی جنگیں بیٹھ رہی ہیں؟ میں موبائل سائلنٹ کر دوں، ذرا سلوات پڑھ لیجیے محمد والے میں، کیونکہ یہ آئندہ بھی ذرا پریشانی نہ ہو جائے۔ میں سائلنٹ عام طور سے رکھتا ہوں مگر آج سائلنٹ کرنا بھول گیا تو یہ پریشانی ہو گئی ہے۔ ایک بار وہ سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ 80 جنگیں ہوئی 10 سال میں، صرف مدینے میں جو 10 سال رہے ہیں ہجرت کے بعد، اس 10 سال میں رسول اللہ نے 80 جنگیں لڑی۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہے، ایک کو کہا جاتا ہے غزوہ اور ایک کو کہا جاتا ہے سریہ عربی زبان میں۔ جنگ جس کو ہم جنگ کہہ رہے ہیں عربی زبان میں، اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غزوہ ایک سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود شرکت کی ہو، جنگ کے میدان میں گئے ہوں، جہاں لڑنے کے لیے رسول اللہ نے خود شرکت کی ہو، اس جنگ کو کہتا ہے غزوہ۔ وہ جنگ جہاں رسول اللہ نے خود شرکت نہیں کی، صرف لشکر کو بھیج دیا، مطلب چھوٹی جنگ تھی، رسول اللہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود بھی جائیں، ضرورت ہی نہیں سمجھی، مناسب نہیں بلکہ ضرورت ہی نہیں سمجھی، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ تم جا کے فتح کر کے آؤ، تو چلے گئے، کسی کو بھیج دیا۔ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے، ایسی جنگ فتح ہوئی اور ان جنگوں کو کہا جاتا ہے سریہ۔ صرف ایک جگہ ایسا ہے جہاں پر یہ قانون ٹوٹ گیا، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ قانون ٹوٹ گیا۔ قاعدہ کلیہ یہی ہے، جس جنگ میں رسول اللہ نے شرکت کی ہے وہ ہے غزوہ، غزوات رسول کہا جاتا ہے۔
غزوات، اور جس جنگ میں رسول اللہ نے خود شرکت نہ کی اسے کہا جاتا ہے سریہ۔ لیکن ایک جگہ یہ قانون ٹوٹ گیا اور وہ ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا وہ ہے جس کو عام طور سے عربی میں جب بولا جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے غزوہ موتا، جبکہ رسول اللہ وہاں پر شرکت کے لیے اصلاً گئے ہی نہیں تھے، رسول اللہ خود نہیں گئے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک تمہیدی بات ہے۔ اب ہمیں ان تمام جنگوں میں، ظاہر سی بات ہے اس اشرے میں 80 جنگوں کے اوپر تو گفتگو نہیں ہو سکتی، کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جہاں پر بہت زیادہ مارکا نہیں ہوا، بہت زیادہ کوئی تلوار نہیں چلی، بہت زیادہ کوئی نیزے چلے، کوئی قتل و غارت بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، بہت مختصر سی جنگ ہوئی، مگر چونکہ ہوئی ہے اس لیے اس کو بھی شامل کر دیا گیا، اس کا بھی اس 80 کی فہرست میں وہ بھی ہے۔ البتہ کچھ جنگیں بڑی ہیں، اور جب بڑی جنگوں کی بات آتی ہے تو ان میں سب سے سر فہرست، سب سے پہلی جنگ ہی ہے، کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ بدر، اس کے بعد احد بڑی جنگوں میں، اس کے بعد خیبر بڑی جنگ، خندق بڑی جنگوں میں، پھر اس کے بعد خیبر بڑی جنگوں میں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی شہادت کے بعد 2-3 جنگیں رسول اللہ کے بعد خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لڑی، جن میں سب سے زیادہ مشہور ہے جنگ جمل، جنگ نہروان، اور اسی طریقے سے ایک اہم جنگ جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ یہ ساری جنگیں انشاءاللہ وہ وقت پر ہیں۔ یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی؟ رسول اللہ کو 80 جنگیں لڑنے کی ضرورت کیا پڑی؟ رسول اللہ لڑنا چاہتے تھے یا رسول اللہ کے اوپر یہ جنگیں تھوپ دی گئی تھی؟ رسول اللہ اس جنگوں میں کیا رول رہا، اہم صحابی جو مانے جاتے ہیں، اور خاص طور سے مولا کائنات کا ان جنگوں میں کیا رول رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے تمام ان مجالس میں گفتگو سب آئے گی، لیکن یہ ساری جنگیں جو شروع ہوتی ہیں وہ جنگیں ہوتی ہیں مدینے کے بعد، یعنی مدینے میں جانے کے بعد، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد۔ وہ زندگی جو مولا نے اور خود رسول اللہ نے مکے میں گزاری ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ علی نے ساتھ دیا، اور عام طور سے آپ سنتے ہیں کہ ہر جنگ میں فتح کا سہرا علی کے سر ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس جنگ کو مولا نے فتح کیا، اس جنگ کو مولا نے فتح کیا، اس جنگ میں فتح کا سہرا علی کے سر ہے، علی نے یوں دشمن کو قتل کیا، علی نے یوں واصل جہنم کیا۔ تو یہ علی ہی کیوں آتے تھے؟ علی ہی نے کیوں قتل کیا ان لوگوں کو؟ کیا علی کے علاوہ اور صحابہ نہیں تھے؟ اور تھے تو وہ اٹھتے تھے نہیں اٹھتے تھے، جاتے تھے نہیں جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ ساری گفتگو بھی آئے گی۔ اب رہا مسئلہ سب سے پہلے یہی کہ علی خود ہی کیوں مثلا اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، مولا کائنات کی سوانح حیات لکھی ہے، مولا کائنات کی زندگی کے اوپر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، کتاب کا نام ہے عبید اللہ، مؤلف کا نام ہے عبید اللہ، امرتسر کے رہنے والے ہیں تو ساتھ میں ہی بولا جاتا ہے عبید اللہ امرتسری۔ سوانح حیات مولا کائنات کی ہے، کتاب کا نام ہے ارجح المطالب۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وصیت میں بیان کی، مولا کی وصیت ذکر کرتے ہوئے عبید اللہ امرتسری نے لکھا کہ مولا کائنات نے فرمایا بچوں سے کہ میرے بچوں، میں نے اپنی تلوار سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا۔ مولا نے کیوں فرمائی یہ بات؟ مولا اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور کہا بھی ہے کہ چونکہ میں نے اپنی تلوار سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، لہذا جن لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے ان مقتولین کے
وارثین، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، ان سے انسیت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے جو دنیا میں موجود ہیں، جو زندگی میں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ لوگ میرے مرنے کے بعد، میرے دفن ہونے کے بعد میری لاش کو میری قبر سے نکال کر لاش کے ساتھ توہین کر سکتے ہیں، بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ بچوں، میری شہادت کے بعد، تدفین کے بعد میری قبر کے نشان کو چھپا دینا، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کون سی علی کی قبر ہے۔ اور فرمایا، اور بچوں نے وصیت پر عمل بھی کیا ہے۔ یہ بات آئے گی کبھی تو انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی فی الحال جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آج کی مجلس فقط تمہیدی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، مقدمہ کے طور پر ہے، عنوانی مجلس ہے، چاند رات کی مجلس ہے، اس لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے مولا نے فرمایا تھا ویسے ہی بچوں نے کیا، مولا کی قبر کے نشان کو چھپا دیا، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ علی کی قبر کہاں ہے۔ کب تک نہیں پتہ چلا؟ مسئلہ سال دو سال کا نہیں ہے کہ سال دو سال پتہ نہیں چلا۔ واقعی ذرا آپ سوچیں کہ کیسے مسلمان تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ 2 سال تک پتہ نہیں چلا، یا 4 سال تک پتہ نہیں چلا، یا 10-20 سال تک پتہ نہیں چلا۔ مولا کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، اور سن 40 ہجری کے بعد مولا کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کو تو خلیفہ نہیں مانا، سمجھ لیجئے، اور وہاں خلافت آ گئی، ظاہراً خلافت کہیں یا حکومت کہیں، وہ آ گئی بنی امیہ کے پاس، اور وہاں پر اب معاویہ بن گیا، اور معاویہ کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید، اور یزید کے بعد یزید ختم ہو گیا تو مروان بنا حاکم، اور مروان کی نسل میں 12 حکومتیں ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، مروان کی نسل میں 12 حکومتیں ہوئی، یہاں تک کہ 12 حکومتیں ختم ہونے کے بعد بنی امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ بنی عباس میں پہلا خلیفہ ابراہیم، صفا، منصور، ہادی، مہدی، پھر 5واں خلیفہ سن 170 ہجری میں ہارون رشید بنا۔ ہارون رشید کے دور میں پتہ چلا کہ یہ علی کی قبر ہے۔ کتنے سال ہو گئے جناب؟ غور فرمایا، سن 40 ہجری میں مولا کی شہادت، 170 ہجری، یعنی بیچ میں 130 سال تو یہ گزر گئے، اور 130 سال کے بعد بھی کون سا سن تھا نہیں معلوم، چونکہ ہارون رشید نے جو حکومت کی ہے بنی امیہ میں بھی، بنی عباس میں بھی سب سے بڑی حکومت اور سب سے لمبی حکومت، سب سے زیادہ دنوں کی حکومت ہارون رشید ہی کی ہوئی ہے، تقریباً 28 سال، وہاں کہتے ہیں 32 سال، وہ تحقیق کی بات نہیں، 28-30 سال اس کی حکومت رہی ہے ہارون رشید کی۔ اور وہ کس سن میں یہ واقعہ ہوا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ شکاری کتوں کو لے کر گیا، ساتھ میں اس میں ہرن موجود تھی، ہرن ابھی کچھ معلوم نہیں، کوئی نشان موجود نہیں ہے علی کی قبر کا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک عجیب بات ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات بھئی، یہ ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ علی، کچھ لوگ ہیں جو پہلے خلیفہ مانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چوتھے مانتے ہیں، مگر مانتے تو سبھی تھے، صرف شیعوں کے مولا تو نہیں تھے، یا شیعوں کے خلیفہ تو نہیں تھے علی، سب مانتے تھے کہ علی خلیفہ ہیں، چاہے وہ پہلے مانے یا چوتھے مانے، مگر خلیفہ تو سب کے تھے علی۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیسے مسلمان تھے، کیسی امت رسول تھی، جن کو تقریباً 150 سال تک یہ احساس تک نہ ہوا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ ان کے خلیفہ کی قبر کہاں ہے نہیں بات؟ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے، ایک بار اور پڑھ لیجئے بھائی۔
وہ پہلے خلیفہ ہو یا چوتھے، تھے تو خلیفہ، تو یہ احساس ہونا چاہیے تھا یا نہیں کہ ہمارے خلیفہ کی قبر کہاں ہے؟ جن کے پہلے تھے وہ پہلے کے حساب سے سوچتے، جن کے چوتھے تھے وہ چوتھے کے حساب سے سوچتے کہ چوتھے خلیفہ کی قبر کہاں ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ ہارون رشید، وہ واقعہ مشہور ہے مولا کی شہادت کے ایام جو جب چل رہے تھے رمضان مبارک میں، اس وقت میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور جب یہاں تک آ گیا تو اس کو پڑھ لیتا ہوں جلدی سے۔ شکار کا وہ شوقین تھا ہارون رشید، اس نے شکاری کتے پال رکھے ہیں، اور شکاری کتوں کو شکار کرنے کے لیے وہ لے کر جاتا ہے صحرا میں۔ اس نے دیکھا دور سے کہ کچھ ہرن ٹہل رہی ہیں، چر رہی ہیں بلکہ میدان میں، تھوڑی سی اونچی سی ہے، ٹیلا سا، اور وہیں آس پاس ہرن ہے۔ جیسے اس نے ہرن کو دیکھا، ہارون رشید نے اپنے شکاری کتوں کو چھوڑ دیا اور کتے بھاگتے رہے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، اور جیسے ہرنوں نے دیکھا کتے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ اب آگے آگے ہرن اور پیچھے پیچھے کتے، اور یہاں تک کہ یہ کتے قریب تھے کہ پہنچ جائیں، ہرن جلدی سے اسی ٹیلے کے اوپر کھڑی ہو گئی، جو بھاگ رہی تھی ہرن ایک ٹیلے کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے جو کتے جو بھاگ رہے تھے تیزی سے، یہ رک گئے، چاروں طرف اس کا چکر لگا رہے ہیں، اوپر نہیں جا پا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ کتے اس ٹیلے پر نہیں چڑھ پا رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے اتفاق سمجھا، ہارون رشید یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، پہلے تو اس نے یہ اتفاق سمجھا، پھر اس نے اور کتوں کو بلانے کے بعد یہ نہیں پڑھ پا رہے تھے آگے، کوئی بات نہیں، وہ چاہے تو کر سکتے کی بار ہارون رشید سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہ ہرن تو چلے جاتا ہے، کتے نہیں جا رہے۔ حالانکہ یہ کتے نجس جانور یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو جس جگہ کے ہم اہل نہیں ہوتے ہیں وہاں قدم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تو غافل انسان ہے جو وہاں بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں کا وہ اہل اور مستحق نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل۔ اب سمجھ گیا کہ کوئی بات ضرور ہے، واپس بلا لیا اس نے کتوں، اس کے بعد گیا گاؤں میں، شہروں میں، آس پاس دیہاتوں میں، اس نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے۔ وہ ہرن جو تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑے، کتے چڑھ نہیں پا رہے، کیا بات ہے۔ ادھر ادھر معلوم کیا، ایک بزرگ شخص مل گیا، معمر شخص، اس نے کہا بھائی میں بتا سکتا ہوں، کہ بتائیے کیا بات ہے۔ کہنے لگا میری جان اگر محفوظ رہے تو بتاؤں گا۔ ہارون رشید نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی جان محفوظ رہے۔ اب آپ ذرا اسی جملے سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کے خلاف، خاص طور سے علی کے خلاف ماحول کیسا تھا، کہ 150 سال کا عرصہ گزر گیا مولا کی شہادت کو، اور قبر کے نشان کو بتانے والا شخص بھی اپنی جان محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن بتاؤں گا تبھی اگر میری جان محفوظ رہے گی۔ ہارون رشید نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری جان محفوظ رہے گی، میں ہی خلیفہ ہوں، ہارون رشید ہوں میں۔ اس نے کہا بس تو ٹھیک ہے۔ تب اس نے کہا کہ ہارون رشید یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں میری طرح دور دور تک، مگر یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اہم جگہ ہے۔ اس نے کہا ہارون رشید یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جو تو سوچ رہا ہے، بلکہ یہ وصی رسول، خلیفہ رسول، جانشین رسول، داماد رسول، نفس رسول علی بن ابی طالب کی قبر ہے۔ ہرن چونکہ پاک جانور ہے وہ اس لیے اس جگہ پہنچ گیا، کتے چونکہ نجس جانور ہے اس لیے وہ نجاست کی وجہ سے اس جگہ نہیں جا سکتے۔ اور فرمایا آپ نے اب اگر دنیا میں کوئی شخص، بالکل واضح ہو گیا، بالکل دو چار کھلی بات ہے، اگر دنیا میں کوئی شخص اب آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم جو ہے وہ نجف نہیں جاتے ہیں، ہم نجف نہیں جاتے ہیں، ہم کربلا نہیں جاتے ہیں، تو سمجھ لو جناب یہ اپنی نجاست کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو نجس ہوتا ہے وہ نجاف نہیں جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ تو یہ بات اصل میں مجھے عرض نہیں کرنی تھی، یہ بات آ گئی تو مجھے کہنا پڑ گیا، یہاں تک میں آ گیا۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا وہ جملہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، پڑھتے ہیں نا زیارت میں، وفزتم فوزا عظیما، یاد ہے نا سب کے؟ طبتم، آپ مولا سے کہتے ہیں مولا آپ بھی پاک، وطابت الارض التي فيها دفنتم، وہ زمین بھی پاک جہاں پر آپ دفن ہو، وہ طیب و طاہر جگہ ہو گئی، پاک و پاکیزہ جگہ ہے جہاں آپ دفن ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، تو اصل بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ عبید اللہ امرتسری مولا کی وصیت نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی نے اپنے ہاتھ سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، 10,000 لوگوں کو قتل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ علی کو 10,000 لوگوں کو قتل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ تو ہم سنتے ہیں ہر جنگ میں فتح کا سہرا علی کے سر، علی نہ ہوتے تو جنگ ہار جاتے۔ کیوں بھائی یہ 10,000 لوگوں کو کیوں قتل کرنا پڑا علی کو؟ اگر آپ دیکھیں پوری، میں جلدی سے، چونکہ میں نے بتایا آج تمہید ہے، اصل مجلس کل شروع ہوگی، میں آج ہی بیان کروں مقدمے کے طور پر، اور جو اصل ہے علی کا کردار کیا ہے تمام اسلامی جنگوں میں، اسلامی جنگیں، ان جنگوں میں کس کا کیا کردار رہا، خاص طور سے علی کا کردار کیا رہا، وہ مجلسیں کل سے شروع ہوں گی، یعنی ہجرت کے بعد سے۔ اور اب ہم آج مقدمے کے طور پر چونکہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے رسول اللہ سے کہا کہ اب آپ کھل کر تبلیغ کیجیے، تو سب سے پہلا جو واقعہ ہوا جو آپ سب کے نام یاد ہے، اس کو کہا جاتا ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ ایک دعوت تھی، اور اس دعوت میں رسول اللہ نے مولا کائنات کو بھیج کر کچھ لوگوں کو بلایا، خاندان بنی ہاشم کے 40 لوگ، ایک بکری کی ران، ایک پیالہ دودھ، بڑا پیالہ ایک ہوتا تھا، تو وہ بڑا پیالہ ایک دودھ کا، شیر سوا سے تقریباً 1.25 کلو کے قریب آٹا، جس کی روٹی بنائی گئی، یہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کھانے والے ہیں 40، اور ایسے ایسے پیٹ والے، ایک آدمی اکیلا پورا بکرا کھانے والا، اور ایک بکری کی فقط ران۔ کھانا تیار ہو گیا، رکھ دیا گیا، سب کو بلایا، رسول اللہ نے کچھ پڑھا اور بسم اللہ کھا لیا، اور سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، کھانے لگے، اور سارے کے سارے توڑ توڑ کر کھاتے رہے، پیٹ سب کے بھر گیا، ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ سب کے پیٹ بھر گئے، وہ ختم ہی نہیں ہوا، کھانا بچ گیا۔ یہاں ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے،
ایسے موقع پر رسول اللہ جب کھڑے ہو کہنا چاہتے ہیں، فوراً رسول اللہ، رشتے میں چچا ہے ابو لہب بھی اور ابو جہل بھی، لوگوں کو بہکا دیا، تم نے دیکھا انہوں نے تھوڑے سے کھانے کو کتنا زیادہ کر دیا، یہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے اس تھوڑے سے کھانے کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم سب کے پیٹ بھر گیا، کھانا تو اب بھی بچ رہا ہے۔ اگر ان کی بات سنو گے تو یہ تمہارے دل و دماغ پر اثر کر دیں گے، چونکہ جادو کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ، لہٰذا ان کی بات نہ سنو، نکل لو۔ اور سارے چلے بھی گئے، مگر رسول اللہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن پھر وہی انتظام کھانے کا، پھر سب کو بلایا، پھر وہی حال 3 دن لگاتار۔ اور تیسرے دن جب رسول اللہ کچھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، پہلے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر آج ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا کہ اسکت یا آور۔ اب میں بالکل نہیں وہ لفظ ترجمہ کر رہا ہوں جو اصل لفظ ہے، جو جناب ابو طالب نے جو لفظ استعمال کیا، وہی لفظ میں بالکل اسی کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اسکت یا آور، اوے کانے چپ ہو جا، یہ کہہ کر جناب ابو طالب نے بٹھایا۔ اسکت، خاموش ہو جا، یا اوے آور کانا، جس کے ایک آنکھ، یہ لفظ استعمال کیا، اوے کانے چپ ہو جا، سختی کے ساتھ ڈانٹ کے، اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی، پھر فرمایا رسول اللہ سے، بسم اللہ، میرے بھتیجے بسم اللہ کھڑے ہوئے، جو آپ کو پیغام پہنچانا ہے وہ پہنچائیے۔ اور جناب پیغام پہنچا رسول اللہ نے۔ جب پیغام پہنچا تو پیغام کیا ہے؟ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے تبلیغ کا حکم ہوا ہے کہ میں تبلیغ کروں، میں نے اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو بلایا ہے، کیونکہ خدا کا حکم تھا منذر عشیرتک الاقربین۔ لیکن اس راہ میں مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ تمام حضرات 40 آدمی ہیں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ جو بھی میری مدد کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہی میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ و جانشین، اور اس کی اطاعت ہم سب کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ مولا کائنات کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ کتنی عمر ہے؟ اصل رسول اللہ کی عمر ہو چکی ہے اس وقت، توجہ سنیے گا، رسول اللہ کی اس وقت عمر ہو چکی ہے 43 سال۔ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تھا، 3 سال تک رسول اللہ چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے، اور جس وقت رسول اللہ کی عمر 40 سال تھی اس وقت علی کی عمر 10 سال تھی۔ رسول اللہ کی عمر اور مولا کائنات کے سب سے بڑے بھائی جناب طالب، دونوں کی عمر برابر۔ مولا کائنات 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ سب سے بڑے طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل سے 10 سال چھوٹے جعفر سے 10 سال چھوٹے علی، یعنی ہر ایک بھائی میں 10 سال کا گیپ ہے۔ تو رسول اللہ مولا کائنات سے 30 سال بڑے، یعنی رسول اللہ کی عمر جناب طالب کی عمر 1 ہی سال کی۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں دھیان میں رکھیے گا، یہ باتیں آپ مجلسوں میں سنیں گے نہیں، مگر میں صرف اس لیے بڑھا تاکہ آپ کو مجلس کا حق ادا ہو جائے، یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں۔ ٹھیک ہے، تو اب رسول اللہ کی عمر 40، علی کی عمر ہے 10۔ رسول اللہ کی عمر ہو چکی ہے 43، علی کی عمر ہو چکی ہے 13 سال۔ 13 سال کے علی کہہ رہے ہیں، کھڑے ہوئے، جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو علی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی نصرت میں کروں گا، میں مدد کروں گا۔ وعدہ کیا، اور جیسے علی نے وعدہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو چونکہ علی نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے، لہذا علی ہی میرا بھائی، میرا وصی، خلیفہ و جانشین ہے، اور تم سب کے اوپر اطاعت واجب ہے۔ بالکل میں سادہ پڑھ رہا ہوں، نقطے بالکل نہیں لگانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی ختم ہونا ہوتا جا رہا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لایا کیجیے گا۔ ٹھیک 9:30 بجے میں ممبر پر پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک 9:30 بجے میں ممبر پر۔
لہٰذا 9:30 بجے تک اگر آپ آ جائیں گے، اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری ہر ایک مجلس ایپیسوڈ کے طریقے سے ایک سے ایک جڑی ہوئی رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو بیچ سے چھوٹ جائے اور پھر سوچیں کہ یہ کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ہر ایک مجلس کنٹینیو رہے گی، ایک سے ایک پورا ایک سلسلہ ہے، بیچ میں چھوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. اور چنانچہ اب علی نے وعدہ کر دیا اور علی اس وعدے کو نبھا رہے ہیں. نبھا کیسے رہے کہ جب بھی کوئی وقت پڑتا ہے تو علی سامنے آتے ہیں. اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو 10,000 لوگوں کو قتل کیا، تو کیوں قتل کیا علی نے؟ چونکہ دعوت ذوالشرح میں وعدہ کیا میں مدد کروں گا یا رسول اللہ آپ کی، اس وعدے کو نبھانا ہے. دشمن حملے کر رہے ہیں تو علی سامنے آ رہا ہے، کبھی اسلام پر حملہ ہو رہا ہے تو علی سامنے، رسول اسلام پر حملہ تو علی سامنے، دین پر حملہ تو علی سامنے، قرآن پر حملہ تو علی سامنے. جو وعدہ کر چکے تو اس وعدے کو نبھانا ہے. بچپن سے لے لیجیے آپ، مثلا سب سے پہلے رسول اللہ گاؤں میں جا رہے ہیں، دیہاتوں میں جا رہے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے، اور پیغام پہنچاتے پہنچاتے لوگ دیکھ رہے ہیں اور طریقہ یہ اپنایا جا رہا ہے دشمنوں نے کہ تو جادوگر ہے، یہ تو نعوذ باللہ ساحر ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو پاگل ہے، تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، رسول اللہ کی بات نہ سنیں. اور پھر اسی وجہ سے کہ پاگل ہیں، آج زمانہ بدل رہا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو، مگر ایسا ہوتا تھا یو پی وغیرہ میں، چونکہ اب بمبئی کے بچے کیا دیکھیں گے، مگر ایسا ہوتا تھا کہ اگر گاؤں میں کوئی پاگل آ گیا، کوئی پاگل ہے، تو بچے پیچھے لگ رہے ہیں، پاگل ہے پاگل ہے، تالی بجا رہے ہیں، ہلڑ ہنگامہ ساتھ ہو رہا، بیچارہ پاگل ہو گیا. اب وہ رول ادا کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے خلاف، بچے پیچھے لگ رہے ہیں. یعنی رسول اللہ کا جملہ ہے، ما اوذی احد من الانبیاء کما اوذی، جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو نہیں. ابھی سمجھئے یہ نفسیاتی طور پر چاہے کوئی کچھ بھی نہ مارے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مگر زبان سے بچے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پاگل 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 پاگل، مجنون مجنون. اس رسول کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی بچوں، اور بچوں کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ اور کہیں کہیں یہی بچے ڈھیلے مار رہے ہیں، پاگل کہہ گئے کہ رسول اللہ کو ڈھیلے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. رسول اللہ نے آنے کے بعد جب زخمی ہوئے، ماں ہے نہ باپ ہے، ایک چچا ہے، چچا سے بیان کیا. بیان کیا کیا؟ چچا نے خود دیکھ لیا زخمی ہوتے ہوئے، خود تو شکوہ شکایت کی ہی نہیں. چچا نے دیکھا کہ یہ کیا حالت ہو رہی ہے، یہ خون کیسے بہہ رہا ہے، یہ زخم کیسے لگے ہوئے ہیں. کہ چچا جان ایسے ایسے مسئلہ ہے. اچھا تو کل سے اکیلے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے ہم انتظام کریں گے. سب سے پہلے رسول نے جب کہا چچا سے، تو سب سے پہلے جناب ابو طالب نے انتظام کیا. کون بچے تھے، کس محلے میں گئے تھے کہ فلاں، تو جناب ابو طالب کی ایک شخصیت تھی، عبد المطلب کی ایک شخصیت تھی. وہاں گئے تھے، کہاں کے بچے تھے، فلاں جگہ کے بچے تھے، اس محلے کا بلا لیا، آ جاؤ بھائی، سب کے حاضری لگوا دی. اب حاضری لگی تو جواب میں سب کیا کہہ رہے ہیں، ابو طالب آپ کیا بات کر رہے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے. بھلا بچوں کے معاملے میں آپ کیا زبردستی بیچ میں آ رہے ہیں، کر دی ہوگی بچوں نے شرارت، بچے ہیں، بچپنا ہے. میں نے اس طریقے سے گول مول باتیں کر کے ٹالنا چاہ رہے تھے، بچوں نے کر دیا. اب جناب ابو طالب سمجھ گئے کہ اب اس طریقے سے ان کو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کا جواب، بچوں کا جواب بچے سے ہی دیا جائے گا. اگلے دن فرمایا میرے بھتیجے آج کے بعد جب آپ تبلیغ کے لیے جائیں، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی تبلیغ کریں، اکیلے نہیں جانا، علی کو ساتھ لے کر جانا. اب علی کی عمر وہی 10 اور 13 سال کے درمیان کی عمر ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے تو ہمیشہ کی طرح وہ تو سکھائے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ کی طریقے سے رسول اللہ جیسے ہی گزرے وہ پیچھے لگ گئے ہمیشہ کی طریقے سے، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، وہ ڈھیلے مارنا اور یہ کرنا. اور علی کا بچپنا ایسا کہ علی نے جبہ پہن رکھا، ایک جیب میں کھجوریں بھر رکھی ہیں، کھجور نکالتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور اس کی گٹھلی دوسری جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایک کھجور کھاتے ہیں، نکالتے ہیں گٹھلی، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی دوسری جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایسے کب
مگر جب دیکھا کہ وہ بچہ آ گیا رسول کو دیکھ کر اور شرارت کرنی انہوں نے شروع کرنا چاہیے، بس جیسے ہی علی کے ہاتھ میں، علی نے نکالی وہی گٹھلیاں جو ہاتھ میں تھی اور ایسے جو مارنا شروع کیا گٹھلیاں. یہ گٹھلیاں نہیں جناب علی، تو پورا کارتوس کا کام کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو آگے بڑھے علی، جیسے دیکھا کہ بچے اور اس طریقے سے میرے سامنے میرے رسول کو اس طریقے سے اذیت پہنچا رہے ہیں. آج سے پہلے علی نے اس طریقے سے کبھی دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ علی کے سامنے ایسا ہوا. علی سے برداشت نہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا علی نے پکڑ کے کسی گریبان پکڑ کے چٹک دیا، کسی کا ہاتھ پٹک کے پکڑ کے کر دیا، کسی کو ویسے پلٹی مار کے مار دیا. اب جب یہ بچے گھر جاتے ہیں نا تو کوئی لگڑاتا ہوا جا رہا ہے، کسی کا جیسے پیر ٹوٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، آنکھ پھوٹ رہی ہے، کسی کا یہاں سے خون بہ رہا ہے، کہیں سے وہاں سے بہ رہا. یہ کیا ہوا؟ ہر ایک بچہ گھر میں گیا، بچوں کے باپ نے پوچھا، والدین نے پوچھا یہ کیا ہوا. ہر ایک بچے کی زبان پر علی 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 ہی تھا. اگر دشمن کہہ سکتا ہے علی علی تو چاہنے والے کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں علی علی؟ صلوات پڑھیے. اب سارے آ گئے، سب کے والدین کہاں ہے شکایت لے کر؟ کس کے پاس؟ جناب ابو طالب کا. اے ابو طالب، آپ کے بچے نے دیکھا میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی. دوسرا کہہ رہا ہے میرے بچے کا پیر توڑ دیا، میرا ہاتھ توڑ دیا، اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا، اس کا یہاں کھبا نکل گیا، اس کا جو آنکھ پھوٹ گئی، اور اس کا یہ اپنے اپنے سارے کے سارے بچ گئے. اور سب کو ایک ہی جواب، وہی جواب جو انہوں نے کل دیا تھا. کل کیا کہا تھا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کے معاملے میں بڑے والا کہاں بیچ میں آ رہے ہیں آپ. آج ابو طالب نے ان کے جواب کو انہی کے سامنے دوہرا دیا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کی بات میں آپ کہاں بیچ میں آ گئے. ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ. اور اس کے بعد ہمیشہ علی ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے. اور اس طریقے سے یہ 1-2 سال نہیں 13 سال گزرے، رسول اللہ کا سایہ بن کر علی ساتھ رہے، ڈھال بن کر ساتھ رہے. اور دشمن یہ جانتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، ان کا مشن فیل ہو چکا ہوتا، ان کو مار پیٹ کے قتل کر دیتے، ختم ہو جاتا. یہ زبردستی علی بیچ میں آ گئے. ساری دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ یہ اب علی سے ہو رہی ہے. وعدہ جو علی نے کیا تھا اس وعدے کو نبھایا رہا ہے، میں ساتھ دوں گا، میں مدد کروں گا. اور نتیجہ یہ ہوا ایک وقت وہ آ گیا. اب علی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تقریباً 22 سال کی عمر ہو گئی علی کی. اور 22 سال جب کی عمر ہو گئی تب اس وقت حکم پروردگار ہوا کہ ہجرت کر کے آپ یا رسول اللہ مکے سے مدینے چلے جائیے. ہجرت کے بعد کی بات کل سے شروع ہوگی، میں اس لیے اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. یا رسول اللہ ہجرت کر کے 40 خاندان نے، اب پھر میں بیان ہی کر ہی دوں تھوڑا سا چونکہ بات ابھی تک مکے ہی کی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو بھائی یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں. میرے بچے کے بھی ہاتھ پیر توڑ دیے، اس کا بھی توڑ دیا، اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی کر دیا، ایسے قابو میں نہیں آئیں گے. سب سے آسان طریقہ ایک ہے، کیا ہے کہ ایک کام کرو، سارے کے سارے مل کے مار لو. عربوں کا قانون تھا جو اسلام کو شریعت کا بھی قانون وہی رہا، آج بھی ہے. اس کو کہا جاتا ہے خون بہا دیت. خون بہا دیت یعنی کسی کا قصاص، کسی کا مرڈر کر دیا تو بدلے میں اس کا خون بہا دینا ہے. تو ایک کام کرو، سب مل کے مارو، خون بہا دینا پڑے گا. کتنا ہوگا؟ جتنا بھی ہوگا سب بانٹ لیں گے، آپس میں دے دیں گے ابو طالب کو، لو پکڑو. راڑ کٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم. بات صحیح ہے، مگر مارے کیسے؟ کہ ایک کام کرو، رات میں حملہ کرو سوتے ہوئے پر، ایسے نہیں، بتا کر نہیں. مارے گا کون؟ کہنے لگے 40 آدمی مل کے. کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کی تلوار سے. اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں نے مارا تو قصاص ہوگا ایک آدمی کے بدلے، ایک آدمی اس کا خون مار. تو ایسا کام ہی نہ کرو، ایک آدمی سامنے آئے ہی نہ، 40 آدمی. تو 40 خاندانوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور سردار تلوار لیے ہوئے پوری رات
کہ آج رات مارتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ حکم پروردگار ہوا، آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیے، اپنے بستر پر علی کو سلا دیجیے۔ اور علی رسول اللہ کے بستر پر سو گئے، مگر سونے سے پہلے رسول نے جب فرمایا اے علی، حکم پروردگار یہ ہے کہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلا جاؤں، تم میرے بستر پر سو جاؤ گے۔ تو علی نے جواب میں کیا ہوا، یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہہ رہے میں بھی بچوں گا یا نہیں بچوں گا، آپ تو چلے جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ کہہ سکتے تھے نہیں، کوئی آدمی ہوتا، ہم جیسا آدمی ہوتا، ارے بھائی آپ تو جا رہے ہو جان بچا کے، میرا کیا ہوگا؟ ایک کام کیجئے یا رسول اللہ، چونکہ مشورے دینے والے تو ہم جیسوں میں بہت زیادہ ہیں، ایک کام کیجئے یا رسول اللہ، یہاں شبی بنا دیجئے، تکیے وکیے پلو ولو رکھ دیجئے، لوگوں کو ایسا لگے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، آپ نکل جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، راستے میں بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو بہانے بنا سکتے تھے علی بھی، مگر نہیں، علی نے کیا کہا، بس اتنا بتا دیجئے یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ فرمایا حکم پروردگار تو یہی ہے کہ میں لیٹ۔ اچھا ایک کام اور کرنا علی، کیا؟ جب صبح میں اٹھو گے تو یہ امانتیں ہیں کافروں کی، یہ بھی دے دینا۔ امانتیں لی اور رسول اللہ کے بستر پر چادر تان کے علی پوری رات سو گئے، یقین کے ساتھ۔ 40 آدمی ہیں، چاروں طرف سے مکان گھیر رکھا ہے، اور علی سو رہے ہیں آرام سے۔ اب کہ شب ہجر مجھے پڑھنا نہیں ہے، صحیح ہے، مگر رسول اللہ ادھر چلے گئے، نکل گئے، علی بستر رسول پر سو رہے ہیں، اور ایسا سوئے کہ جب صبح میں اٹھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے ایسا سویا ہی نہیں تھا، آج سے پہلے کبھی ایسا سویا نہیں۔ میں اگر یہ پتہ چل جائے ذرا سا کچھ خدا نہ خواستہ ذرا سا کوئی خطرہ محسوس کر لے، پوری رات نیند نہیں آئے گی، اور معلوم ہے کہ جان کا خطرہ ہے، رسول اللہ کو قتل کرنا ہے، اور 40 آدمی ایک دو بھی نہیں، اور اس بستر پر علی چادر لاتا بالکل آرام سے، یہ کہتا نا کہ وہ ایک مثال اردو میں استعمال کی جاتی، کہتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا، تو گھوڑے بیچ کر جیسے سو گئے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ علی کو ڈر نہیں لگا؟ اتنی یقین اور اطمینان کے ساتھ علی کیسے سوئے؟ اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، بس مسائل پہ چونکہ ٹائم پورا ہو جائے گا، بات یہی سے کل آگے بڑھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو۔ تو یہ علی کیسے سوئے جناب علی؟ علی سے ہم نے پوچھا یا علی یہ بتائیے آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ نے نہیں محسوس کیا اگر قتل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جان کا پرواہ آپ کو نہیں ہے؟ کہ جان کی پرواہ کیسے؟ مجھے یقین تھا کہ مجھے مار ہی نہیں سکتے، توجہ کیجئے گا، مجھے معلوم تھا مجھے قتل ہو ہی نہیں سکتا میں۔ کیسے یقین تھا یا علی آپ کو؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا صبح اٹھ کر امانتیں دے دینا، صبح اٹھ کر امانتیں پہنچا دینا، جن جن کی امانتیں پہنچا دینا، اسی میں جواب پوشیدہ ہے کہ بھلے دشمن 40 نہیں 40 لاکھ بھی ہوں گے مگر علی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ تو کل انشاءاللہ یہ سے بات آگے بڑھائیں گے میرے عزیزو۔ رسول اللہ یہاں سے نکل گئے ہیں ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ، اور وہی ہمارا موضوع ہے۔ پھر سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں موضوع اسلامی جنگیں جو ہیں، ان اسلامی جنگوں میں جو فتوحات ہوئی اس میں علی کا کردار کیا ہے، علی کا رول کیا ہے، دوسرے لوگوں کا بھی رول کیا ہے۔ اور میں نے کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس تفصیل کے اس انداز سے پڑھوں گا، بیان کروں گا جس کو آپ نے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ وہ باتیں بھی آئیں گی جو شاید آپ نے نہیں سنیں گے، پہلی مرتبہ سنیں گے۔ ویسے بھی جنگیں پڑھے ہوئے آج کل لوگ، علماء بھی ذاکرین بھی کم ہی پڑھتے ہیں جنگیں، تو یہ ہمیں انشاءاللہ موقع مل گیا تو ہم پڑھ لیں۔ آج چونکہ میرے عزیزو چاند رات ہے، فرش ازاں جس طریقے سے بچھ گیا، ہر جگہ فرش ازاں، سیاہ لباس پہنے جا رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اگر آپ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں
تو یہ نیا سال ہے اسلامی کیلنڈر کے، نیا سال ہے، نئے سال کی ابتدا لوگ ہنسی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ پارسیوں کا آپ نیا سال دیکھ لیجئے، ایرانیوں کا نوروز سے شروع کرتے ہیں۔ انگریزوں کا نیا سال دیکھ لیجئے آپ، وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا دیکھ لیجئے، کسی کا بھی دیکھ لیجئے، مگر اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے آج سے، غم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے یہ ہمارا نیا سال۔ لوگ کس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، ہم سیاہ لباس پہن رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اعتراض کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارا صرف نیا سال نہیں، غم کے ساتھ ہمارا نیا سال نہیں، رونے اور گریا کے ساتھ ہمارا صرف نیا سال نہیں، ہماری زندگی بھی رونے سے ہی شروع ہوئی ہے۔ زندگی ہی ہماری رونے سے نہیں، بلکہ اس پوری دنیا کی ابتدا بھی رونے سے ہی ہوئی ہے۔ جناب آدم و حوا جب اس دنیا میں آئے تھے وہ بھی روئے تھے، جب کوئی آدمی نہیں تھا آدم و حوا کے علاوہ، اللہ نے جب دونوں کو بھیجا ہے زمین پر، ایک جناب آدم جو سری لنکا میں نازل ہوئے، جناب حوا جو جدہ کی پہاڑی پر حجاز میں سعودی میں وہاں پر آسمان سے اتری، جنت سے جب اتارا گیا، کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سینکڑوں کیا ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، دونوں ایک دوسرے کے فراق میں روتے رہے۔ پروردگار جب آپ کو بھیجنا ہی تھا تو ساتھ ہی بھیج دیتا دونوں کو، کیا ضرورت تھی ایک کو وہاں بھیجنے کی، نازل کرنے کی؟ تو پروردگار کا جواب یہی ہوگا، میں تہذیب قائم کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کی ابتدا رونے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا نیا سال ہی رونے سے نہیں ہے، زندگی بھی رونے سے ہے، بلکہ پورا سال ہی نہیں، پوری زندگی نہیں، یہ پوری دنیا کی ابتدا بھی رونے سے ہے۔ یہ جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس رونے کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میرے عزیزو، ہمارے 8ویں امام نے ہمیں بتایا واقعہ کربلا کے بعد ہر امام کس طریقے سے فرش عزا بچھایا کرتے تھے، مستقل گریہ وزاری کیا کرتے تھے، مستقل روتے تھے۔ 8ویں امام کا جملہ موجود ہے، پھر صحابی موجود ہیں۔ امام نے فرمایا، یبن الشبیب اذا كنت باکیا علی شیء فابکی علی جد الحسین، جب بھی تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد حسین پر رو لیا کرو۔ سمجھیے یہ رونا کیا ہے میرے عزیز، جب کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد حسین پر رو لیا۔ چوتھے امام واقعہ کربلا کے بعد 1-2 دن نہیں 35 سال روتے رہے۔ کھانا سامنے آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، کیف آکل وقد قتل ابی جوعان، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا قتل کر دیا۔ پانی سامنے آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، کیف اشرب وقد قتل ابی عطشان، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مار ڈالا کے۔ مستقل ہوتے، پانی سامنے آتا ہے وضو کے لیے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی آیا سامنے وضو کے لیے، مگر اس لائق نہ ہو رہا، پانی مضاف ہو جاتا تھا، بہا دیا جاتا۔ حد یہ ہے کہ جانور تک ذبح نہیں کر پاتے تھے قصاب امام علیہ السلام کے سامنے، چوتھے امام کے سامنے قصاب جانور تک ذبح نہیں کر پاتے تھے کہ اگر امام دیکھ لیں گے تو امام یہیں پر ابھی گریہ کرنا شروع کر دیں گے، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا امام کا رونا۔ روایت مشہور ہے نا، چوتھے امام بازار کی جانب سے گزر رہے ہیں، ایک قصاب ہے، قصائی ہے، جو اپنے دمبے کو ذبح کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، ساتھ میں اس نے ایک دوسرے ساتھی کو پکڑ رکھا ہے، ساتھ میں دوسرا ساتھی بھی ہے، اس نے دمبے کو سنبھال رکھا ہے، اور اب دمبے کے گلے پر چھری چلانے ہی والا تھا، سامنے نظر پڑی، دیکھا چوتھے امام آ رہے تھے، امام کو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا فوراً چھوڑ دے جلدی سے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ دیکھا نہیں رہا سید سجاد آ رہے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا، چھری کو پھینک دیا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی اور امام علیہ السلام دیکھ چکے تھے، وہ قریب آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام قریب آئے اور قریب آنے کے بعد اس قصاب سے کہا، بھائی میں جانتا ہوں تو کیا کرنے والا تھا، میں جانتا ہوں تو اس دمبے کو ذبح کرنے والا تھا،
یہ ہماری شریعت میں، ہمارے جد کی شریعت میں یہ جائز ہے، حلال، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں مولا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا بس یہ بتاؤ، جب تم لوگ دمبوں کو ذبح کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، انہیں پانی پلاتے ہو یا نہیں پلاتے ہو؟ اس نے کہا مولا ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح ہی نہیں کرتے جب تک اس کو پانی نہ پلا دیں۔ پانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ 3 مرتبہ جب تک اپنا منہ نہ ہٹا لے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ جیسے ہی قصاب نے کہا، امام نے رسول اللہ کے روزے کی طرف دیکھا اور کہا نانا آپ سن رہے ہیں، جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو پیاسا ذبح نہیں ہوتا، مگر آپ کی امت نے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر ڈالا، میرے بابا کو پیاسا مار ڈال۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت، سوائے غم اہل بیت۔ اللہ آپ کی پرسداری کو قبول فرمائے۔ یہ عالم ہے میرے عزیزو، 35 سال امام روتے ہیں، 5ویں امام، چھٹے، جس امام کس کے واقعے بیان کروں، 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مشہور صحابی ہیں ابو بصیر اسدی، مولا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے گھر پر مجلس ہو رہی ہے، مولا خود فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر اوپر بیٹھا ہوا ہے، مولا کے شہادت کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، کربلا کے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر کی طرف دیکھا۔ اب اسی روایت میں کتنا بڑا پیغام ہے میں دہراؤں گا نہیں، پیغام آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام نے روتے روتے ابو بصیر کی طرف دیکھا اور ابو بصیر سے کہا ابو بصیر رو نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا نہیں مولا میں رو رہا ہوں۔ کہاں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ روایت کہتے ہیں ابو بصیر کہتے ہیں میں نے خود جلدی سے اپنا رومال دکھایا جو آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، فرمایا مولا دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابو بصیر نے ایسے نہ رو۔ کہ مولا کیسے رو؟ کہ ایسے رو جیسے جنت میں ہماری جنت فاطمہ زہرا روتی ہے، جیسے بلند آواز سے ہماری جدہ زہرا روتی ہے، ایسے رویا کرو، سرمایہ نہ کرو۔ یہ ہے میرے عزیزو اس انداز سے رونا، اور رونے کا اجر و ثواب جو بیان کیا گیا۔ اور بس آخری بات ہے میرے عزیزو، اس رونے کا کتنی تمنا تھی زہرا کو رونے کی، میرے حسین پر روئے گا کو۔ چند سال کے ہیں حسین، نانا کے آغوش میں رسول اللہ کھلا رہے ہیں، بچوں کو پیار کر رہے ہیں۔ اسی وقت جبریل امین آتے ہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ کو خبر دی، اس میں سے ایک موقع یہ ملتا ہے، رسول اللہ کے پاس آئے جبریل امین اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ایک دن ہوگا یہی حسین ذبح کیا جائے گا، بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ پہلے بھی شہادت کی خبر سن چکے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو، اگر صرف آنکھیں نہیں بلکہ ہچکیاں بن گئی، رسول اللہ بلند آواز سے رونے لگے، یہاں تک کہ شہزادی زہرا کے کانوں میں آواز آ گئی، ماں کے کانوں میں آواز آ گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زہرا پہ گھر میں علی بھی موجود ہیں، اور ایک مرتبہ فوراً رسول کے پاس دوڑ کے سبھی آئے، علی بھی آ گئے، حسن پہلے سے موجود تھے، حسین پہلے سے موجود تھے، شہزادی زہرا بھی آ گئی، یا رسول اللہ بابا خیریت؟ تو ابھی تو آپ کھیل رہے تھے بچے کے ساتھ، اچانک رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میری بچی ابھی جبریل امین آئے تھے، حسین کی شہادت کی خبر دے کر گئے، جس بچے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں یہی بچہ بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ زہرا نے سنا تو وہ بھی رونے لگی، علی نے سنا وہ بھی رونے لگے۔ اب ایک مرتبہ شہزادی زہرا نے پوچھا بابا مگر یہ تو بتائیے یہ واقعہ کب ہوگا، کس سن میں ہوگا؟ یا رسول اللہ بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہ نہیں میری بچی اس وقت میں نہیں رہوں گا۔ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ میں رہوں گی؟ نہیں میری بچی تم بھی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر حسن تو ہوں گے؟ کہ نہیں میری بچی حسن بھی نہیں ہوں گے۔ اب شہزادی کی زبان پر جملہ آ گیا تو بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کو، بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کو۔ اب تڑپ گئے رسول، گھبراؤ نہیں بچی، حسین پر رونے والے ہوں گے، اللہ قوم پیدا کرے گا، اور اس پر جو قوم جس کے جوان حسین کے جوانوں پر رو گے، ضعیف اور سب حسین کے اوپر رو گے۔ عام طور سے آپ نے اتنی روایت سنی ہوگی،
ابھی روایت کا دوسرا حصہ سن لیجیے اور اسی پر مجلس تمام ہے۔ حسین اٹھے، رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اب یہ سوال کرتے ہیں، نانا اللہ جو قوم پیدا کرے گا جو میرے اوپر گریا کرے، نانا بس اتنا بتا دیجئے آپ اس قوم پر جو میرے اوپر گریا کرے گی آپ اس کو کیا دیں گے؟ رسول نے فرمایا میرے لال میں شافع محشر ہوں، روز محشر شفاعت تیرے اوپر گریا کرنے والوں کی میں کراؤں گا۔ اس کے بعد یہی حسین بابا کے پاس پہنچے، بابا آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میرے لال میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے کوثر کا جام تیرے اوپر گریا کرنے والوں کو میں دوں گا، میں پلاؤں گا انہیں۔ اس کے بعد متوجہ ہوئے بھائی کی طرف، بھیا آپ کیا دیں گے؟ کہ جوانان جنت کا سردار ہوں میں ان کی شفاعت کراؤں گا، وہ جنت میں ان کو داخل کرائیں گے۔ یہاں تک کہ یہی حسین اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اب ماں سے پوچھتے، اماں میرے اوپر گریا کرنے والے کو آپ کیا دے گی؟ ماں تڑپ گئی اور تڑپ کر کہتی ہے میرے لال حسین یہ تیری ماں جنت کے دروازے پر بال کو کھول کر بیٹھ جائے گی جب تک ایک ایک تیرے اوپر گریا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ زہرا بھی جنت میں نہیں داخل ہوگی، ایک ایک داخل ہوگا تیرے اوپر گریا کرنے والا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی شب بھی ہے اور آج چاند رات۔ اب حضرات تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین جن کے نام میں پیش کر رہا ہوں ان تمام مرحومین کی ارواح کو رسال کر دیجئے، اور ان تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ کل مومنین و مومنات، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام و مومنین جو ہر سال عزاداری کیا کرتے تھے، مولا کا غم منایا کرتے تھے، اس سال ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اس سال اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان تمام مرحومین کے لیے بھی آپ حضرات پڑھیں گے۔ مرحوم سب سے پہلے مرحوم ملا قادر صاحب اور مرحوم محمد علی اسماعیل بندے علی، مرحوم سلطان ابن دہلی والا، نہیں سلطان بھائی دہلی والا، اور مرحوم اکبر بھائی بابل، مرحوم بابل حسین بھائی لادہ والا اور لال جی ساڈن وغیرہ آپ جانتے ہی ہیں، مرحوم شیر علی ڈھارسی، کل مومنین و مومنات، کل مرحومین، اور اب تمام حضرات کے مرحومین، سب کے لیے فاتحہ۔